हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे काबतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाए। हजरत खबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। इतना तंग किया था कुरैश मक्का ने मक्की जिंदगी में, तो ये उकता गए उनकी तकलीफों से और हुजूर से आके शिकायत की कि हुजूर जीना दूभर कर दिए इन लोगों ने। बास का होता है रवैयों से, हम तो सिर्फ रवैयों से तंग आ जाते हैं, लेकिन बाकायदा कोड़े, बाकायदा राहों में कांटे और क्या कुछ था। तो कहा हुजूर जो है वो इन्होंने जीना दूभर कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया, खबाब तुम इतनी बात से घबरा गए हो? तुमसे कबल ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिनके जिस्मों को लोहे की कंगियों से छेदा गया, हत्ता के लोहे की कंगियों के दाने उनकी हड्डियों के अंदर निशान छोड़ने रहे, लेकिन उन्होंने हक से फिर भी मुंह नहीं फेरा। तो मैं और आप देखें कि हम थोड़ी सी तकलीफ से घबरा, अल्लाह हमें बचाए, हम कमजोर लोग हैं। अल्लाह से जब भी मांगो आफियत मांगो। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से जब भी मांगो आफियत मांगो, कभी जंग ना मांगो, कभी मुश्किल ना मांगो, कभी तकलीफ ना मांगो, कभी बीमारी ना मांगो, हत्ता कि कभी गुर्बत ना मांगो कि अल्लाह मुझे आसूदा जिंदगी दे। लेकिन फरमाया अगर आ जाए तो फिर डट के खड़े हो जाओ, फिर जो है इस्तकामत दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने हमें आसूदा रखा है, तो इस आसूदगी का भी हम जो है वो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करें और अपने आप को दीन के कामों में लगा दें। हमारा मकसद सिर्फ चूंटी की तरह रिज़्क़ कमाना नहीं है। सवेर से लेकर शाम तक हम इसी काम पे जुड़े रहें और जुटे रहें। अकबर अल-आबादी ने कहा था, क्या बताएं क्या कार नमायां कर गए, क्या बताएं अहबाब क्या कार नमायां कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो मकसद ये नहीं है। आप लोग वतन मालूफ को छोड़ के यहाँ आए हैं, कमाई करने आए हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए हैं। अब बहुत आसूदगी आ गई है, लेकिन इब्तदाई वक्त तो मुश्किल में काटा, अज़ियतें भी सही, परदेश भी काटा और माँ बाप से, बच्चों से, बीवी से दूर भी रहे। मकसद क्या था कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो आज अगर आसूदा हो गए हैं तो उस मेहनत का नतीजा है। तो जिस तरह मुशक्कत काटी कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तो इस तरह इस दुनिया में भी मुशक्कत काटनी है कि वो मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब खंदक खोदते सहाबा को देखा तो यही प्यार भरे लफ्ज़ कहे, अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशुल आखिरा फग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो हकीकी जिंदगी, अबदी जिंदगी, सरबदी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तुम जीती दुनिया के पीछे भागते हो, हालांकि ये दुनिया बेहतर भी है और दायमी भी है। तो मैं और आप उस जिंदगी के लिए, चूंकि ये जिंदगी है कितनी, 60 साल, 70 साल, 100 साल, चुटकी भर में खत्म हो जाएगी। मैं अगर देखूं तो मेरी जिंदगी के 50 वर्ष बीत गए हैं और ये कल की बात मुझे लग रही है। गलियों में खेलते थे, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये कल की कहानी है ना, बहुत पुराना। आप भी देखें, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो अभी एकदम एक नन्ही सी लकीर दिखाई देती है, ऐसे गलियों से निकल के कारोबार की भूल भुलैयों से यहाँ पहुंचे। ये 50 साल बीत गए, ये 60 साल बीत गए। तो जब 60 साल बीतते हुए, 50 साल बीतते हुए, 40 साल गुजरते हुए समझ नहीं आई, तो बाकी हमारे पास कितना वक्त रह गया, तो वो भी तो ऐसे बीत जाएगा। तो फिर गर्रा किस बात पे? और वो जिंदगी ना खत्म होने वाली। मिकदारुहु खमसीना अल्फ सना, उसका एक दिन यौम क़यामत कुरान ने बताया 50,000 साल के बराबर होगा। 50 साल के बराबर नहीं, 50,000 साल के बराबर, सिर्फ एक दिन, फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी। कभी इस पे हम थोड़ा सा गौर कर लें तो जिस तरह सहरा में एक जर्रा होता है, उस जर्रे को सहरा से क्या निस्बत होती है, या कतरे को दरिया से क्या निस्बत होती है, तो इस जिंदगी को आखिरत की जिंदगी से क्या निस्बत। और ये जिंदगी, अच्छा वो जिंदगी ऐसी है कि उसका नुक्ता अंजाम ही नहीं है। कयामत के दिन मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। बाकायदा जन्नती जन्नत से देख रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नुम से, और मौत को लाया जाएगा मेंढे की शक्ल में, ज़बह कर दिया जाएगा। अब मौत का किस्सा तमाम। अगर जन्नत में चले गए तो फिर जिंदगी ही जिंदगी है, अगर जहन्नुम में को फंस गया तो फिर ना खत्म होने वाली। यहाँ जिंदगी कितनी भी औखी हो, आखिर गुजर ही जाएगी ना।
رات کتنی ہی لمبی اور دردناک اور دکھ کی ہو آخر گزر ہی جائے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا، میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کا کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، جو برہنہ بدن تھا، جسم پہ داغ اور زخم لگے ہوئے تھے، بخار سے بدن تپ رہا تھا اور ریت کے اوپر سخت سردی میں اسے پھینک گیا، تو رات کاٹنا اس بیمار کے لیے کتنی مشکل ہوگی جس کا تیماردار بھی کوئی نہیں ہے اور بدن پہ زخم ہے اور زخموں سے پیپ رس رہی ہے اور بخار سے بدن تپ رہا ہے اور سخت ٹھٹرتی سردی ہے اور سڑک کنارے اس کو کوئی پھینک گیا، تو رات کتنی مشکل ہوگی اس بیمار کے لیے کاٹنے کی۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں بالآخر کٹ ہی جائے گی نا رات، جتنی بھی لمبی ہوئی آخر سپیدہ سحر تو طلوع ہوگا ہی نا، لیکن وہ رات پڑ گئی تو وہ نہیں کٹے گی۔ یہ تو جتنی بھی لمبی ہوئی دکھوں سے بھری ہوئی بھی ہو کٹ جائے گی، لیکن وہ اگر رات پڑ گئی تو وہ نہیں کٹے گی۔ تو اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی، تو دیکھا تو کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو آج اللہ نے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ایک آنسو سے پچھلے سارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں، حضور کے دامن شفاعت سے لپٹ کر کے اور ان سے خیرات مانگ کر کے رحمتوں کی تو اپنی زندگی میں چراغاں کیا جا سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بے مقصد گزر جائے اور جس لیے ہم آئے تھے ساری زندگی اس کو سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہم آئے کیوں تھے۔ ہم جو ہے وہ اولو کے بیل کی طرح ساری زندگی جتے رہیں اور بس اسی کام میں لگے رہیں، جو مقصد حیات تھا اس مقصد سے ہم غافل رہیں۔ فرمایا 3 طرح کی مخلوقیں ہیں، ایک وہ کہ جس کو عقل و خرد عطا کی گئی ہے، نفسی نہیں ہے لہٰذا ان پر پکڑ اس لیے نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں پائیں گے، اور دوسری کہ جن کے پاس ہے ہی شہوات ان کے پاس عقل و خرد ہی نہیں ہے تو گرفت کیسے ہوگی، اور تیسری مخلوق ہے جس دونوں آزمائشوں میں مبتلا کر دے، عقل و فہم بھی دیا گیا اور اس کو شہوات عقل و شرب کی حاجات بھی دی گئی۔ اب اس کا امتحان ہے اور یہ ہے حضرت انسان، تو اس نے دیکھنا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو بچا کر کے لے کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ یعنی آزمائش تو بڑی ڈاڈی ہے، سخت آزمائش ہے کہ نفس بھی رکھا ہوا ہے، خواہشات بھی ہیں، اور پھر بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ اب اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے، توا ہوتا ہے، اس کے اوپر مکھن رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ پگھلے بھی نہ، تو کتنا مشکل ہے، کس طرح پھر بچایا جائے۔ اس کو میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا، اور ان کا آپس کا محبت کا جو رشتہ بھی تھا، تو ایاز سے خاص محبت تھی محمود غزنوی کو، باقی وزراء کہتے تھے یہ کوئی الگ شے ہے کہ اس کے لیے بادشاہ کے دل میں اس قدر محبت، تو بادشاہ گاہے گاہے احساس دلاتا رہتا تھا کہ ایاز کیا ہے، اس سے خاص الفت کیوں ہے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے تھے سارے وزیر، وہ حوض کے کنارے، تو بادشاہ نے جو ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور قیمتی موتی نکالے اور تالاب میں پھینک دیا، اور جتنے وزیر تھے کہا ان موتیوں کو نکال کے لانا ہے اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے اور بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ یہ موتی بھی لانے ہیں نکال کے تہ سے ڈھونڈ کے، اور کپڑے بھی نہیں آپ کے بھیگنے چاہیے۔ تو سب نے کہا حضرت معذرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کہا، دوسرے سے کہا، پھر ایاز سے کہا، اس نے فوراً چھلانگ لگا دی اور موتی نکال لایا، بدن پورا اور کپڑے پانی سے نچڑ رہے ہیں، اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے غصے سے کہا ایاز آپ کے کپڑے کیوں بھیگ گئے؟ تو کہا حضرت آپ کے 2 حکم تھے، ایک تو موتی لانا اور دوسرا حکم تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے، تو موتی میں نے پیش کر دی ہیں، جو کپڑے بھیگے اس کی معافی دے دو، جو کپڑے بھیگے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو بندے کے ساتھ اللہ نے نفس بھی رکھا ہوا ہے، تو اطاعت میں کسر نہ چھوڑے، اور پھر نفس کی شامت کی وجہ سے کبھی غلطی ہو جائے تو کہا مالک اس کی مجھے معافی دیتے ہیں۔ تو وہ کریم ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس نے یہ جرم کیوں کیا، وہ بھی جانتا ہے جس ہنگامہ خیر و شر میں نے اس کو بھیجا ہے وہاں کپڑے تو بھیگیں گے اس کے، لیکن اس نے موتی بھی تو نکال لیے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے کہ مالک کپڑے بھیگ گئے ہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، تو اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔
اس لیے ہم موتی نکالنے کی کوشش کریں اور کپڑے بھیگ جائیں تو اس سے معافی مانگیں کہ مالک کرم کر دے، ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ ہو گیا۔ تو اللہ ہم سب کو مقصد زیست نصیب فرما اور قیامت کے دن نابینا اٹھائے جانے سے محفوظ کر دے۔ 4-5-6 دن سے میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ میں سے کافی لوگ موجود تھے، اس کے بعد پھر مختلف مجالس کے اندر۔ تو آج آخری شب ہے، تو صبح انشاءاللہ میں روانہ ہو جاؤں گا، اور اس وقت یہ میں یہاں پہنچا تو پتہ چلا مجھے تقریر بھی کرنی ہے، ورنہ تو وہ آپ بھی اسکول پڑھے ہیں، میں بھی گزرا ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ تو آپ کو پتہ ہے آخری پیریڈ کے اندر جو طالب علم ہوتا ہے وہ بستہ جوڑ رہا ہوتا ہے، سلیٹی سنبھال رہا ہوتا ہے، قلم سنبھال رہا ہوتا ہے کہ اب ٹلی لگے تو میں جاؤں۔ تو اب تو آخری ہم ٹلی کا انتظار کر رہے ہیں جائیں، لیکن شکر ہے کہ آخری لمحے بھی اللہ نے